گیا ہے، تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پچھلے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ افراد اس وقت قوم بنتے ہیں جب ان سب کے سامنے ایک نصب العین ہو۔ اسے کھیل کی مثال سے سمجھایا گیا تھا جس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور ان سب کے سامنے ایک گول ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کھلاڑیوں میں سے کوئی دائیں کی طرف ہوتا ہے، کوئی بائیں کی طرف، کوئی آگے، کوئی پیچھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ان کھلاڑیوں کی اپنی اپنی مرضی پر موقوف ہوتا ہے کہ جس کا جہاں جی چاہے کھڑا ہو جائے اور جو کچھ جی میں آئے کرنے لگ جائے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح بڑی ہڑبڑ مچ جائے گی، کھیل کے میدان میں عجیب بے ہنگم قسم کی افراتفری پھیل جائے گی، ایک ہی ٹیم کے کھلاڑیوں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ جہاں ایک کھلاڑی کھڑا ہے وہاں دوسرا کھلاڑی کھڑا ہونا چاہے، وہ اپنی جگہ چاہے وہ اپنی جگہ چھوڑنا ہی نہ چاہے، یہ اس کی جگہ لینا چاہے، دونوں میں دھیگا مستی شروع ہو جائے، بجائے اس کے کہ یہ دوسری ٹیم کا مقابلہ کرے خود آپس میں ہی الجھتے رہیں۔ ایسی صورت سے بچنے کے لیے یہ کھلاڑی اپنے میں سے سب سے اچھے کھلاڑی کو اپنا کپتان چن لیتے ہیں اور یہ عہد کر لیتے ہیں کہ وہ سب اس کپتان کی بات مانیں گے۔ اس بات کا فیصلہ کپتان کرتا ہے کہ کون کھلاڑی کس جگہ کھڑا ہو، کس کے ذمے کس قسم کا کام لگایا جائے۔ یہ ان سب کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، یہی ان کے جھگڑوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اس طرح یہ کھلاڑی ایک ٹیم بنتے ہیں۔ جو صورت کھلاڑیوں کی ہے وہی ایک قوم یا امت کی ہے۔ امت کے افراد کبھی امت کی شکل میں نہیں رہ سکتے اگر ان کا کوئی کپتان نہ ہو۔ امت کے افراد اپنے میں سے بہترین فرد کو چن کر اپنا بڑا مان لیتے ہیں اور سب اس کی ہدایات کے مطابق چلتے ہیں۔ اس سے ان میں باہمی نظم اور ضبط قائم رہتا ہے۔ اس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے اہل بنتے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ قوم کے اس بڑے فرد کو آج کل کی اصطلاح میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہتے ہیں، یعنی مملکت کا سربراہ۔ ہماری اصطلاح میں اسے خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ سوال اصطلاح کا نہیں، حقیقت کا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ امت کا بہترین فرد، امت کا چنا ہوا، امت کی ٹیم کا کپتان ہوتا ہے۔ ٹیم اور اس کے کپتان یا قوم اور مملکت کے سربراہ کا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ ٹیم کا کپتان ٹیم سے باہر کھڑا ہو کر حکم نہیں چلاتا، وہ 11 کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی ہوتا ہے، وہ انہی کی طرح ٹیم کے اندر ٹیم کے ساتھ مل کر کھیلتا ہے۔ وہ جب ڈیوٹیاں تقسیم کرتا ہے تو اپنے ذمے بھی ایک ڈیوٹی دیتا ہے، وہ اس ڈیوٹی کو ایک عام کھلاڑی کی طرح سر انجام دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ساری ٹیم کو مناسب ہدایات بھی دیتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو ٹیم کے کپتان کو دوہرے فرائض سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ یہی حالت امت کے سربراہ کی ہے۔ وہ امت کا ایک فرد، یا یوں سمجھیے کہ مملکت پاکستان کا ایک عام شہری ہوتا ہے۔ اس کے ذمے وہ تمام فرائض ہوتے ہیں جو دوسرے شہریوں کے ذمے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ذمے یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کی سربراہی کرے، انہیں مناسب ہدایات دے اور اس کا اطمینان کرے کہ ہر فرد اپنا فریضہ صحیح طور پر سر انجام دے رہا ہے۔ اس لیے اسے باقیوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کپتان مقرر کر لینے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ باقی کھلاڑی اطمینان سے بیٹھ جائیں اور سمجھیں کہ سارا کام کپتان خود ہی کرے گا، وہی گول کرے گا اور وہی اکیلا مقابل کی ٹیم کو شکست دے دے گا۔ بالکل نہیں۔ جب تک ٹیم کا ہر کھلاڑی اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے گا، ٹیم کبھی جیت نہیں سکے گی، اور کوئی کھلاڑی اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتا
جب تک وہ کپتان کی ہدایات کی ہدایت نہ کرے. لہذا ٹیم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے بہترین فرد کو اپنا کپتان چنے. کپتان کا یہ کام یہ ہے کہ وہ ٹیم کو بہترین ہدایات دے، اور اس ٹیم کے ہر کھلاڑی کا کام یہ ہے کہ وہ کپتان کی ہدایات کے مطابق اپنا فریضہ سر انجام دینے میں پوری کوشش کرے. جو ٹیم اس طرح کرے گی وہ کامیاب ہو جائے گی. پھر یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ ٹیم کی جیت کپتان کی جیت اور ٹیم کی ہار کپتان کی ہار نہیں کراتی. جیتتی بھی ٹیم ہے اور ہارتی بھی ٹیم ہے. یہی حالت قوم کی ہے. اگر کوئی قوم اپنا سربراہ اچھا نہیں چنتی، اگر وہ سربراہ صحیح ہدایات نہیں دیتا، اگر قوم کے افراد اپنے سربراہ کی ہدایات کی اطاعت نہیں کرتے، تو زندگی کے میدان میں اس قوم کو مخالف اقوام کے مقابلے میں شکست ہو جاتی ہے. یہ شکست ساری قوم کی ہوتی ہے، جس طرح جیت ساری قوم کی جیت ہوتی ہے. پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ قوم کا سربراہ جو فیصلے کرتا ہے وہ اس کے ذاتی فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ ساری قوم پر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ ساری قوم کے فیصلے ہوتے ہیں. قوم کا سربراہ جو معاہدات دوسری اقوام سے کرتا ہے وہ بھی اس کے ذاتی معاہدات نہیں ہوتے، ان کی ذمہ داری پوری قوم پر عائد ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کی حکومت باہمی مشورہ سے ہوتی ہے. اور اسی لیے جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے جو شروع میں تلاوت کی گئی ہے، قرآن کریم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائیوں کے حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا فریضہ ساری امت کا قرار دیا ہے، صرف امت کے سربراہ کا فریضہ قرار نہیں دیا. وہ ایک اسلامی حکومت کی طرف سے جس قدر احکامات نافذ ہوتے ہیں وہ ساری امت کی طرف سے نافذ شدہ احکام سمجھے جاتے ہیں. وہ حکومت ساری امت کی ہوتی ہے، کسی خاص گروہ یا خاص فرد کی حکومت نہیں ہوتی. اس ضمن میں ایک اہم بات اور بھی قابل غور ہے. کیا ٹیم کے کپتان کو اس کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس قسم کا حکم جی میں آئے دے دے، یا اس پر بھی کوئی پابندی عائد ہوتی ہے؟ اس بات کے سمجھنے کے لیے آپ فٹ بال کے کھیل کو پھر سے سامنے لائیے. اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ بال کو ہاتھ نہ لگنے پائے. اگر کسی کھلاڑی کا بال کو ہاتھ لگ گیا تو وہ مجرم سمجھا جائے گا. ٹیم کے کپتان کو اس کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کھلاڑی سے یہ کہہ دے کہ تم بال کو ہاتھ سے بھی چھو سکتے ہو. وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان کے اختیارات ان قاعدوں کے ماتحت ہوتے ہیں جو کھیل کے لیے بطور اصول اختیار کیے جاتے ہیں. جیسا کہ پہلے خطبے میں بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی مستقل اقدار یا اصول دیے ہیں جن میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اسلامی مملکت ان مستقل اقدار یا نہ بدلنے والے اصولوں کو عملاً نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اس لیے اسلامی مملکت کے سربراہ کو اس کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ ان اصولوں میں کسی قسم کا رد و بدل کر سکے یا ان کے خلاف کوئی حکم نافذ کر سکے. لا مبدل لکلمات اللہ، خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. اس لیے حکومت کا سربراہ یا کوئی اور نہ تو ان مستقل اصولوں میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی حکم دے سکتا ہے. یہ زندگی کے میدان کے اٹل قانون ہیں، ان کی پابندی ہر حال میں ضروری ہوتی ہے. ایک بات اور بھی قابل غور ہے. جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، فٹ بال کے کھیل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بال کو کسی کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. اس قاعدے سے کوئی مستثنا نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کھلاڑیوں کو تو اس کی اجازت نہ ہو کہ وہ بال کو ہاتھ لگا سکے، لیکن کپتان کا جی چاہے تو بال کو پاؤں سے کک لگا دے
اور جی چاہے تو ہاتھ سے پکڑ لے، بالکل نہیں۔